شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیری والی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طلب ہے اگر دیدار دی طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی اوکھی ہے دید یار دی سجد چو سر کٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل
حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے، بھاوے وسے تیراں دمی، بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے، بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے، جورو جفا دے رنگ وچ، جورو جفا دے رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، جورو جفا دے رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کٹا کے مل، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہو دن امتحان، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہو دل امتحان، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے اوکھیاں، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے اوکھیاں، نقشہ دیدار یار دا، نقشہ دیدار یار دا، دل دے اُتے جما کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کٹا کے مل۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج اس کی 8ویں تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں امام مظلوم شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسہ رسول ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں، بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے، دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا 5 دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مصلا اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلا اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا مت قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مصلا ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا، میری اونٹنی آپ کے سپرد ہے۔ کافر مسافر کہنے لگا، میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا۔ پھر کافر مسافر کہنے لگا، مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے، مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، لخت جگر مسافر کو کھانا دے۔ اندر سے آواز آئی، باہر دیکھو، 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ واپس ہونے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ بھوکا مسافر میں نبی کی لخت جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے، یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں جو لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر گئی۔ یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، میری کتاب میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، اور میں وہ بدبخت یہودی بنا، نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی، جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا، پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا، بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا۔ آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے، کوئی پرواہ نہیں، سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے، پریشان بیٹھی رہے، کوئی پرواہ نہیں۔
عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں، نبی کی لگتے جگر کا طریقہ کار دیکھو، کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے، جس کی آغوش میں تربیت پائی، آخری وقت ہے، فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، اجنبی کی نظر نہیں پڑی، میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے کی دھی ہوں، مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ او علی او مدینے والوں، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں، کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات، گلیوں میں گھومنے والی مستورات، ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات، میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے۔ اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کھڑی ہے، پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں، میدان حشر برپا ہوگا، کلیم اللہ گزریں گے، خلیل اللہ گزریں گے، ذبیح اللہ گزریں گے، روح اللہ گزریں گے، فلانے گزریں گے، نوح نبی اللہ گزر گئے، آدم صفی اللہ گزر گئے، اولیاء گزریں گے، ابدال گزر رہے ہوں گے، آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے صحابہ اکرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، او قطبہ، اے ابدالو، او غوثو، آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مسلمان عورتوں، فاطمہ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا، اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔
حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے. حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا. تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے. تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا. توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے. حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. بچہ جو ہوا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی. اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی. اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے. کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے. کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں. کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں. کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں. اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کا خون اور وہ بدصورت مانتی جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمۃ الزہرا کے پاک خون میں جس کی رگوں میں گردش کی ہو. خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا. اور فاطمۃ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے. ہو آل نبی اور کام یہ. اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو. چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل. کالے سید خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے. سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے. سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے. کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں. اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا. جلدی وضو کرو، نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمۃ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا. تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر کرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرام فرمایا. حضرت عمر کے دربار میں سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. مال غنیمت آیا، 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے. فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے او عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا. تیرا ابا کون ہے؟ ان کا ابا کون ہے؟ اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے. اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔ علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا۔ مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، تم جاؤ حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے۔ اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا۔ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی۔ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ ادھر جب سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا، جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا۔ عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔ آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا۔ رات کا وقت آ پہنچا، مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے۔ اندھیرا ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا، میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔ تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی، پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا۔ اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ۔
کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا، ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور راستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے۔ ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے، بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا ہے، یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے۔ مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے۔ خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا۔ تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی۔ اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر، زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا۔ گرفتار کر لیے گئے، ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت مل گیا، آ جاؤ، بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے، او لوگوں، میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے، مختصر سا قافلہ ہے۔ بالآخر ایک میدان میں پہنچا، نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز قضا نہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگوں، اس وقت اللہ کی زمین پہ، آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔
او لوگو میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، او لوگو میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کے زلفوں سے کھیلنے والا، او لوگو میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی